بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی تفسیر اور ایکسپلینیشن میں آپ سب لوگ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے بک ریڈنگ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کیا، ایک نئی کیمپین شروع کی جس کا نام رکھا چلو کتاب پڑھیں، اور اس کی پہلی سیریز کو ہم نے لائیو بک ریڈنگ کے عنوان سے آپ کے سامنے شروع کیا ہے، کہ جس میں ہم نے دنیا کی سب سے اہم ترین کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنی لائیو ریڈنگ کے لیے انتخاب کیا، اور آپ کے سامنے اس سلسلے کی تیسری کڑی میں، جس میں ہم لوگ قرآن مجید کے تیسرے پارے کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں، اس کے ایکسپلینیشنز کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آپ سب لوگ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کی شروعات جو اس کیٹیگرائزیشن کے اکارڈنگ ہے وہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی صفحے کے اوپر ایک بہت ہی اہم بات کو پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 255 کے اندر ارشاد فرماتا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کو آیت الکرسی کا نام دیا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کو قرآن کا عروج کہا جاتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقے سے ارشاد فرمایا اور کہا اور پوچھا کہ اے رسول خدا، قرآن کی سب سے بافضیلت اور سب سے اہم ترین آیت کون سی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کرسی کا لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کے متعلق فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ، کوئی اجبار، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زبردستی نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی عقیدے کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کے جسم کے اوپر، کسی کی باڈی کے اوپر زبردستی کر سکتے ہیں، اس کو زنجیروں میں جکڑ سکتے ہیں، لیکن کسی کے دماغ میں، کسی کے عقیدے میں کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دین کے سلیکشن میں، دین کو انتخاب کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے جب آپ کوئی یونیورسٹی سلیکٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی یا اسکول یا کالج کو سلیکٹ کرنے میں آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ آپ اس یونیورسٹی کے اندر کسی کورس کو شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ یونیورسٹی اپنے اسٹرکچر میں، اپنے اکیڈمک جو اس کا نظام ہے اس کے اندر آپ کے لیے کچھ آبلیگیشنز، کچھ ریگولیشنز لے کر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کلاسز میں جانا ہوتا ہے، آپ کو ایگزامز کے اندر شرکت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دین کو سلیکٹ کرنے کے بعد بھی کچھ آبلیگیشنز، کچھ ریگولیشنز آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو دین کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگلے پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ جناب عزیر، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس دنیا سے جانے کے بعد، انسان کے یا کسی بھی چیز کے مر جانے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ اب چاہے وہ زندگی روز قیامت کے بارے میں ہو یا وہ زندگی حتیٰ رجعت کے بارے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب عزیر جب ایک قریے کے پاس سے، ایک شہر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس قریے کے اندر، اس شہر کے اندر سب کے سب لوگ مر چکے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنسبت اس بات کو سوچتے ہوئے کہا کہ کیسے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان سب لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پہ جناب عزیر کو بھی 100 سال کے لیے نیند میں لے گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عزیر کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی جان کو ان کے جسم سے قبض کر لی۔ اب جناب عزیر 100 سال تک کے وہاں پر ایسے ہی سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد جب وہ دوبارہ سے ان کو جان ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تم 100 سال کے لیے، پوچھا کتنے دیر کے لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم سو رہے تھے یا یہاں پر تم رکے ہوئے تھے؟ تو جناب عزیر نے جواب دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید ایک دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے یہاں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم 100 سال کے لیے یہاں پر اسی طریقے سے موجود تھے۔ تم اپنے کھانے کی طرف پلٹ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو باقی رکھا تھا تر و تازہ، لیکن جس سواری پر بیٹھ کر جناب عزیر آئے تھے، اس سواری یعنی وہ گھوڑا جو تھا وہ مکمل طور پہ وہاں پر متلاشی ہو چکا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پسلیاں تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر کے سامنے اور انہی کے سامنے اس گھوڑے اور اس مرکب کی جو ہڈیاں تھیں ان کو آپس میں ملایا، اور اس ہڈی کے اوپر دھیرے دھیرے گوشت چڑھنے لگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان پھونک دی۔
اور اس طریقے سے جناب عزیر کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ روز قیامت سب لوگوں کو دوبارہ جمع کرے گا، ان کی ہڈی پسلیاں ایک ہوں گی اور دوبارہ ان کو حیات ملے گی۔ تو اس کانسیپٹ کے ذریعے سے، اور حتیٰ جو بعد والی آیت ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ پرندوں کو لاؤ، ان کو ذبح کرو اور جا کر الگ الگ پہاڑوں کے اوپر ان کو رکھ دو، پھر اللہ کے اذن سے ان کو پکارو۔ اور جب اللہ کے اذن سے جناب ابراہیم نے پکارا تو وہ سب کے سب جو ہیں چڑیاں اور پرندے جو تھے وہ آ گئے اور زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان لوگ کے لیے واضح کر دیا کہ دیکھیے یعنی جو عقیدہ ہے ہمارا، مثال کے طور پہ ایک عقیدہ کیا ہے کہ رجعت میں تمام تر اہل بیت علیہ السلام آئیں گے اور ان کی حکومت آئے گی، یا مثال کے طور پہ روز قیامت جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اس بات کو سامنے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ یہ ایک اہم عقیدہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سب لوگ کو دوبارہ سے زندگی بخشے گا۔ اب یہاں سے جو ڈسکشن اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے آیت نمبر 261 سے، یہاں سے انفاق کا ڈسکشن شروع ہو رہا ہے۔ اگر میں کچھ اندازہ لگانا چاہوں تو تقریباً 3-4 پیجز تک کے انفاق کا ڈسکشن ہے، اور اس کے بعد انفاق کے مد مقابل جو چیز ہے یعنی ربا، اس کے بارے میں کچھ ڈسکشنز ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انفاق کے سلسلے سے بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس بتا رہا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ انفاق کا مطلب آپ کے لیے کلیئر ہے کہ انفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینا، اللہ کی راہ میں اپنی خدمت پیش کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سب سے پہلا جو فائدہ یہاں پہ دکھائی پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک درخت کی طرح، پیڑ کی طرح جب انفاق ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا سماج ایک درخت کے مانند ترقی کرتا ہے اور آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے سماج میں آپسی فاصلے ہیں، کوئی ایک آدمی بہت زیادہ امیر ہے، کوئی ایک آدمی بہت زیادہ غریب ہے، یہ فاصلے انفاق کے ذریعے سے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک کیا ہے، سوشل ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ اگر انسان انفاق کرے تو یقیناً اس انفاق کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حتیٰ تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا وہ بھی یہی ہے کہ حتیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے 263 میں کہ اگر انسان کبھی کبھی اچھی بات کو بیان کر دے، یہ بہت بہتر اس سے کہ انفاق کرے اگر انفاق کے اندر ریاکاری اور جتانا آ جائے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ اگر انسان انفاق کرے، اللہ کی راہ میں کوئی خدمت پیش کرے تو اس کو کبھی بھی جتائے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 جو انفاق کے حوالے سے ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ انفاق کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انفاق کیجئے، نہ کہ دکھانے کے لیے، نہ کہ کسی اور بھی مقصد کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 5 جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 267 کے اندر بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، کہ اگر آپ کو انفاق کرنا ہے تو اچھی چیزوں سے انفاق کریے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر پہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، گھر پہ کوئی چیز کپڑوں میں پھٹی جا رہی ہے، کھانے میں سڑی جا رہی ہے، اس چیز کو آپ اٹھا کر انفاق کر دیں اللہ کے راہ میں کہ اب یہ تو خراب تو ہونے والی تھی، چلو دے دیتے ہیں۔ نہیں، جو طیبات ہیں، جو اچھی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں اس میں سے انفاق کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 6 کہ جب آپ انفاق کرنے جائیں گے تو الشیطان یعدکم الفقر، یہاں پر ایک وعدہ شیطان دے گا، ایک وعدہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ شیطان کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم انفاق کرو گے تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے تو تم فقیر بن جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم انفاق کرو گے تو اللہ تعالیٰ چند گنا تمہیں عطا کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ پوائنٹ نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے انفاق کا علم موجود ہے۔ یہ مت سوچنا کہ تم انفاق کر دو گے اللہ تعالیٰ بھول جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے دکھا کر انفاق کرنا غلط چیز ہے اور ہمیشہ ہمیں چھپا کر انفاق کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور اس بات کو کلیئر کر دے رہا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ انفاق کے اندر دکھا کر انفاق کرنا، دکھا کر اللہ کی راہ میں بانٹنا، اللہ کی راہ میں عطا کرنا، بخشش کرنا، یا چھپا کے بخشش کرنا، یہ دونوں کے دونوں اپنے آپ میں اچھے کام ہو سکتے ہیں اگر اس کے پیچھے کوئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ کیسے؟ اگر انسان دکھا کر کوئی انفاق کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے 2-3 پوائنٹ اچھے سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ کر انفاق کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہ لوگ کہ جو غریب ہیں ان کے ذہن میں یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں، جن کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بنا کر ہم تک کے
اپنی نعمتوں کو اور ہمارے رزق کو پہنچائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انفاق کے حوالے سے پوائنٹ نمبر 9 جو یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں یا ہم ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی بھی مدد کرو، جن کے بارے میں تم جان جاؤ کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرو، چاہے وہ اس بات کو ظاہر نہ کریں کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 275 کے اندر انفاق کے مد مقابل چیز لا کر ایک رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طریقے سے انفاق کے اندر انسان جب پیسہ دیتا ہے تو ان ریٹرن کوئی اور چیز نہیں لے رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی ایک اور چیز ہے جہاں پر انسان ایک پیسہ لے رہا ہوتا ہے اور ان ریٹرن کچھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ربا۔ انفاق کے اندر انسان دے رہا ہے اور کچھ نہیں لے رہا ہے، ربا کے اندر انسان پیسہ لے رہا ہوتا ہے، انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان پیسہ لے رہا ہوتا ہے اور اس پیسے کے مد مقابل کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ان ریٹرن چیز نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں ربا کی مذمت کی ہے، اور ربا کے حوالے سے میں جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس کی مذمت میں اتنی باتیں آئی ہیں وہ کم ہیں۔ ربا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شدید ترین الفاظ اس طریقے سے بیان ہوئے ہیں کہ ربا زنا سے بھی زیادہ غلط چیز ہے، اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اگلا پوائنٹ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 کے حوالے سے ہے کہ جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ یہاں پہ دین کا ورڈ آیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے قرض، ایک چیز ہوتی ہے دین۔ قرض صرف اس قرض کو بولتے ہیں جو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں۔ دین کے اندر قرض کے علاوہ دوسرے جو لین دین ہیں، مالی طور پہ لین دین، جس کے اندر فائنینشیل لین دین ہوتا ہے، وہ سب کے سب شامل ہیں، جیسے کسی چیز کا کرائے پر لینا، کسی چیز کے درمیان کوئی معاملہ کرنا۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 18 پوائنٹس کو بیان کیا ہے کہ جن کو میں بہت ہی بریفلی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسسٹ کر رہا ہے، وہ ہے فَاكْتُبُوهُ۔ جب بھی کوئی اگریمنٹ کرو، جب بھی کوئی لین دین ہو، اس کو ضرور لکھو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود نہ لکھو، تھرڈ پرسن لکھے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ انصاف پسند ہو۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ آج کل کے زمانے میں ممکن ہے کہ یہ طریقہ تھوڑا سا اور پروفیشنل ہو گیا ہو، کچھ سینٹرز ہیں جہاں پر ہم جا کر اپنے اگریمنٹس کو لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں، لیکن اصل یہ کام ہونا بہت ضروری ہے۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو مقروض ہے، جو پیسے دے رہا ہے، جو ڈیٹ میں ہے، وہ انسان بولے اور لکھوائے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ مقروض انصاف پسند ہو۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر مقروض خود نہیں کر سکتا ہے کسی ریزن کی بنا پر تو کوئی اس کا گارجن بنے، سرپرست بنے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ سرپرست عدل و انصاف کے اوپر بات کرے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وٹنس بنے، شاہد بنے۔ نمبر 10 اور 11 یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، ان کے اندر پیوبرٹی ہو، اور وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر 12 یہ ہے کہ یا 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، کیونکہ ممکن ہے عورتوں کے درمیان کبھی کبھی ان کے جو جذبات ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ 13 یہ ہے کہ جو شاہد ہیں وہ لوگ بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ 14 یہ ہے کہ جو کوئی غلطی کر رہا ہو اس کی غلطی کی طرف نشاندہی کرائی جائے۔ 15 پوائنٹ یہ ہے کہ کم اور زیادہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہر چیز کو لکھنا ضروری ہے۔ نمبر 16 یہ ہے کہ اگر مکمل پورا اگریمنٹ آپ کا نقد پیسوں میں ہے تو شاید ضرورت نہیں ہے لکھنے کی۔ نمبر 17 یہ ہے کہ انسان نقدی معاملے کے اندر بھی کسی کو وٹنس بنائے۔ نمبر 18 یہ ہے کہ جو عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں، چاہے جو شاہد ہیں، وٹنس ہیں، چاہے جو لوگ آپس میں اگریمنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں، ان کو ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے کبھی بھی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کے بارے میں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، بہت ساری اسلامی ٹیچنگز کے حوالے سے اور متعدد انبیاء کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 28، کہ جو ہمارے ایک عقیدے سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ یہاں پہ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً جو ورڈ آیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقیہ جو ہمارا عقیدہ ہے، کہ جہاں پر اگر کسی کی جان خطرے میں ہے، کسی کا مال، کسی کی عرض خطرے میں ہے، تو وہاں پر وہ اپنے عقیدے کو چھپا سکتا ہے، وہ اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ اس پارے کے آخری پوائنٹ کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے نکل کے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ہے
اولیاء کو بھیجا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت تکوینی سے بھی نوازا ہے. جیسے کہ اس آیت میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جناب عیسیٰ کی گفتگو چل رہی ہے اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی اجازت سے وہ سب کچھ جانتا ہوں کہ جو تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے، یعنی علم غیب رکھتا ہوں. میں لوگوں کو شفا دے سکتا ہوں اللہ کی اجازت سے، یعنی کیا؟ یعنی میں تمہارے شفا کے اوپر، یعنی تم اگر میرے ذریعے سے شفا یاب ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں شفا دے سکتا ہوں. حتیٰ اس حد تک کہ کہا ہے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. مردوں کو زندہ کرنا ایک ولایت تکوینی والی بات ہے. ولایت تکوینی اللہ کی ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو چاہے تو اپنی اجازت سے اس کو ولایت تکوینی دے سکتا ہے. لہٰذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت تکوینی کا قائل ہونا اس آیت کے مد نظر، اس آیت کے نظر سے کوئی بھی غلط عقیدہ نہیں ہے، بالکل صحیح عقیدہ ہے. کیونکہ اگر ہم ائمہ طاہرین اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ولایت تکوینی ہے یا علم غیب ہے، تو ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہ ولایت ہے، وہ علم ہے کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے. لہٰذا اس میں اللہ کا شرک قائل ہم نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے متعلق ہم کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر ان کو مانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.